دنیا کی سب سے بڑی بحری جنگ کا سٹیج تیار ہو چکا ہے۔ خلیج فارس میں امریکہ اور ایران بہت جلد ایک دوسرے سے ٹکرانے والے ہیں۔ یہ جنگ ہو رہی ہے تجارتی سامان کو روکے جانے پر، اور امریکہ میں جو امریکی صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، انہوں نے یہ دو ٹوک الفاظ میں اعلان کیا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کو بند نہیں ہونے دیں گے، اور وہاں سے جو جہاز وہاں پھنسے ہوئے ہیں یا اس کے قریب موجود ہیں اور وہاں سے ٹریڈ نہیں ہو پا رہی، وہ اس ٹریڈ کوریڈور کو کھلوائیں گے۔ امریکی بحریہ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کی طرف سفر کرے خلیج فارس سے، اور وہاں پر جا کر تمام کمرشل جو ویسلز ہیں ان کو اپنی حفاظت میں لے کر خلیج فارس پار کرائیں۔ اب یہ ایک بہت ہی اپ ہل قسم کا ٹاسک ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی بحریہ کو دے دیا ہے، کیونکہ آبنائے ہرمز جو 33 کلومیٹر چوڑی ایک تجارتی گزرگاہ ہے، آبی تجارتی گزرگاہ ہے، یہ خلیج عمان کو خلیج فارس سے ملاتی ہے اور انڈین اوشن سے بھی ملاتی ہے۔ اس کو پاسداران انقلاب نے بند کر دیا تھا، اور وہاں پہ جو ویسلز سے ان پہ بھی انہیں آگ بھی لگائی گئی تھی۔ انہیں کلیئرلی کہا گیا تھا کہ وہ یہاں پر مت آئیں ورنہ انہیں تباہ کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو خلیج فارس کے قریب موجود تھے امریکی بحری جہاز، جو لڑاکا جہاز ہیں، ان کے جی پی ایس سگنلز بھی اچانک غائب کر دیے گئے۔ ایران نے اس ٹیکنالوجی کا استعمال کیا اور ایک طرح سے ان جہازوں کو اندھا کر دیا۔ اسی طرح دوسری طرف جو آبنائے ہرمز کے قریب پہنچ رہے تھے کمرشل ویسلز، ان کو بھی جو ان کمرشل جہازوں کے جو ریڈیو سگنلز تھے ان کو بھی جی پی ایس کو ان کو بھی جام کر دیا گیا، ان کو بھی کاٹ دیا گیا، جس کے بعد ایک طرف امریکی بحریہ کے لڑاکا جہاز اور دوسری طرف تجارتی جہاز جو آبنائے ہرمز کراس کرنا چاہتے تھے، وہ دونوں اندھے ہو گئے اور ان کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ کس ڈائریکشن میں جانا ہے، جس کی وجہ سے تمام جو جہاز ہیں انہوں نے اپنی سپیڈ کم کر لی۔ اب چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی نیول جو فورسز ہیں ان کو بھیج کر وہاں سے اسکارٹ کرائیں گے تمام کمرشل ویسلز کو، پاسداران انقلاب اب بہت زیادہ پہلے سے زیادہ الرٹ ہو گئے ہیں اور وہاں پہ ایک بہت بڑی جنگ کا امکان ہے بہت جلد۔ ایران نے کچھ دن پہلے ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز جو ہم نے بھی اپنے پاس بریک کی تھی، یہ خبر کہ ایران نے وہ ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہے جس کے ذریعے وہ امریکہ کے بحری بیڑوں کو تباہ کر سکتا ہے، اور امریکی بحری بیڑے جو ہیں وہ اتنے بڑے سائز کے ہیں اور اتنے جدید ہیں، یعنی 4.4 ایکڑ کا ایک بحری بیڑا ہے۔ اگر آپ اس کی صرف چوڑائی دیکھیں اور اس کو دیکھیں کہ کتنا بڑا ہے، تو اس کو تباہ کرنے کے لیے بہت ہی خاص قسم کی ٹیکنالوجی چاہیے، کیونکہ اس پہ دنیا کا بہترین ریڈارز لگے ہیں، سرویلنس سسٹمز لگے ہیں، دنیا کے جدید ترین طیارے لڑاکا اس پہ کھڑے ہوئے ہیں، دنیا کا جدید ترین ہتھیار اس کے اوپر نصب کر دیا گیا ہے۔ اب تک ہم نے یہ دیکھا ہے کہ امریکہ کی جو بحریہ ہے وہ خلیج فارس کے قریب نہیں آ رہی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ خلیج فارس میں بہت ہی اسٹرانگ ہولڈ ہے ایرانی پاسداران انقلاب کا اور نیوی کا، اور انہوں نے یہ صلاحیت بھی حاصل کر لی۔ ہم نے خبر بریک کی تھی 2 دن پہلے کہ ایران نے یہ صلاحیت حاصل کر لی ہے کہ وہ امریکی بحری بیڑے جو بہت بڑے سائز کے ہیں، 4.4 ایکڑ پہ بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک بحری بیڑا ہے جس کا نام ہے جرالڈ آر فورڈ، اور اس کے علاوہ ابراہم لنکن، جو خلیج فارس کے پانیوں میں آنے سے کترا رہے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ ایران کا ہوم سی ہے اور یہاں پہ ایران کی تیاریاں بہت ہی غیر معمولی قسم کی ہیں۔ ایران نے وہ ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہے، وہ سیٹلائٹ کے ذریعے بھی کہ وہ الیکٹرانکلی اس کے سگنلز کو جیم کر سکتا ہے، اس کے ڈیفنس سسٹم کو ناکارہ بنا سکتا ہے، اور اپنے ٹورپیڈوز اور ہائپرسونک میزائلز اور بیلسٹک میزائلز کے ذریعے اور آبدوزوں کے ذریعے ایک ایسے حملے کو پلان کر چکا ہے، کئی دہائیوں سے کر رہا ہے، کہ جس کے ذریعے وہ امریکہ کے بحری بیڑوں کو ڈبو سکتا ہے۔ امریکہ کے بحری بیڑے کو ڈبونا ایک ایسی ہی خبر ہے جیسے آپ سنیں کہ کسی ملک نے دوسرے ملک پر ایٹمی حملہ کر دیا ہے، کیونکہ یہ ناقابل شکست سمجھے جاتے ہیں، یہ ناقابل تسخیر سمجھے جاتے ہیں بحری بیڑے، اور آج تک ان کو تباہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ان کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکا اور ان کے قریب بھی نہیں پھٹک سکے بہت سے آبجیکٹس جو ان کو تباہ کرنے کے لیے بھیجے جا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک امریکی بحریہ کی تیاری ہے۔ دوسری طرف ایران اس بات کے لیے تیار ہو چکا ہے، جو ایرانی پاسداران انقلاب کے مشیر ہیں جو بریگیڈیئر جنرل ابراہیم، انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کسی صورت کھولنے نہیں دیں گے کسی کو بھی، اور اگر وہاں کوئی کمرشل ویسل اس کے قریب آیا یا امریکی بحریہ نے کوشش کی کہ اس کو قریب آئے اور اس کو کھولنے کی کوشش کرے، وہاں سے کوشش کرے کہ وہاں سے جو کمرشل ویسلز ہیں وہ گزر سکیں، تو امریکی بحریہ کو ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آبنائے ہرمز پہ کوئی جنگ چھیڑی جاتی ہے تو ہم
کچھ آئل فیلڈز کو بھی نشانہ بنائیں گے اور کسی صورت آئل ایکسپورٹس کو ہونے نہیں دیں گے آبنائے ہرمز کے اکراس. اور اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ آسان الفاظ میں انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب کو آئل ایکسپورٹ نہیں کرنے دیں گے, متحدہ عرب امارات کو آئل ایکسپورٹ نہیں کرنے دیں گے, اور عراق کو آئل ایکسپورٹ نہیں کرنے دیں گے, کیونکہ ان کی مینلی ایکسپورٹس یہیں سے ہی گزر کر دنیا بھر میں جاتی ہیں. اب اس کا ایک اور آسان اور سیدھا مطلب یہ ہے کہ پورے یورپ کے اندر بھی ایک کرائسس آنے والا ہے, پورے ایشیا کے اندر بھی ایک گیس کا اور انرجی کا کرائسس آنے والا ہے, کیونکہ جو آئل ہے وہ دنیا بھر کی مارکیٹس میں مہنگا ہو رہا ہے اور جو سپلائی کنسرنز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو امریکی خام تیل ہے وہ تقریباً $77 کے قریب پہنچ چکا ہے, اور جو برنٹ آئل ہے وہ اس وقت $84 کے اراؤنڈ بیرل ٹریڈ کر رہا ہے. اور جو بریگیڈیئر جنرل ابراہیم ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جب اس لیول پہ ٹریڈ ہوتا دیکھا جا رہا ہے تو کچھ بعید نہیں ہے کہ کچھ ہی دنوں میں جب ہم اس قدر بری طرح دنیا کی سپلائی کاٹ دیں گے آبنائے ہرمز کے تھرو, تو آئل پرائسز $200 فی بیرل تک بھی پہنچ سکتی ہیں. اور اس کا مطلب اگر ہم ٹرانسلیٹ کریں پاکستان کے اندر, تو پاکستان میں اگر ہم کہیں کہ $100 لیٹر بھی پیٹرول مہنگا ہو جائے گا تو یہ بھی شاید ہم کم بات کریں گے. پاکستان میں بھی پیٹرول کی قیمتیں جو ہے وہ غیر معمولی طور پہ بڑھ سکتی ہیں. ایک ایسا ہوش اڑا دینے والا اضافہ جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا وہ بھی دیکھنے میں آ سکتا ہے. تو آبنائے ہرمز اس وقت دوبارہ دنیا کی نظروں کے سامنے ہے اور پوری دنیا کی نظریں آبنائے ہرمز خلیج فارس پہ لگ گئی ہیں. امریکی بحریہ کی موومنٹ پہ ایران کی نظر ہے اور امریکی بحریہ بہت ہی احتیاط سے اب ڈونلڈ ٹرمپ کے ہدایات کے عین مطابق آگے بڑھیں گے. اور اگر خلیج فارس میں ایک پورا جال ہے جو کئی دہائیوں سے تیار کیا ہوا ہے, اور ایران تو یہاں تک کہتا ہے کہ خلیج فارس میں پانی نہیں ہے جس کے اوپر امریکی بحری بیڑے تیریں گے, بلکہ وہ ایک ایسا جال ہے جو ہم نے کئی دہائیوں سے بنا ہوا ہے, اس کے اوپر امریکی بحری بیڑے تیرتے ہوئے آئیں گے اور ہمارا آسانی سے شکار بن جائیں گے. ایک آبجیکٹ بھی تھا جو ڈرون کی صورت میں 2 ہفتے پہلے روانہ کیا گیا خلیج فارس سے دور پانیوں میں ایران نے, اور اس آبجیکٹ کو بہت کامیابی سے نشانہ بنایا امریکہ کی بحریہ نے, اور اس کے بعد خوشی منائی کہ ہم نے بہت کامیابی سے جو آبجیکٹ کو تباہ کر دیا. لیکن انہیں بعد میں پتہ چلا کہ یہ آبجیکٹ امریکہ کی کسی بڑے بحری بیڑے کو نقصان پہنچانے کے لیے یا اسے تباہ کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا, بلکہ یہ سگنل تھا ایران کا امریکہ کے لیے کہ ہماری نظر ہے کہ تم کہاں کھڑے ہو, کہاں تیر رہے ہو اور کہاں سفر کر رہے ہو. اور ہم سیٹلائٹ سے بھی کنیکٹڈ ہیں اور ہمارے پاس ایسے ہتھیار ہیں جس کے ذریعے ہم بہت جلد جو امریکی بحری بیڑے ہیں ان کو بھی ہم نشانہ بنا سکتے ہیں کامیابی سے.